وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کے علاوہ دیگر صحیح ستہ میں مروی ہے، یعنی بخاری شریف کے علاوہ اور بھی 5 احادیث کتب میں حدیث پاک موجود ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں، یعنی ہم جب نماز پڑھتے تھے تو جو ہم صفیں لگاتے تھے تو فرماتے حضور ہماری صفوں کو تیر کی طرح سیدھی کرتے، یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے۔ پھر ایک دن تشریف لائیں اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہی گئی، ایک شخص کا سینہ سب سے نکلا دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے بندے صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے کہا کہ اپنی صف کو برابر کرو، نہیں تو اللہ تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی جو قوم ایک ساتھ صحیح سے کھڑی نہیں ہوتی ان کے اندر تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صفوں کا جو مقصد تھا یہی مقصد ہے کہ سارے غریب و امیر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی کسی کو نیچا نہ سمجھے، کوئی کسی کو اوپر نہ سمجھے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی تھی، یہ حسن تھی اسلام کی۔ اس خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم بڑے ہو تو تم مسجد میں آؤ گے، تم غریب ہو تو نہیں آؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ بات آنے ہی تک کہ نہیں، اسلام نے تو یہ بھی کیا کہ تم بڑے ہو تبھی بھی تم پیچھے صف میں رہ سکتے ہو، اور تم چھوٹے ہو تو اگلے صف میں رہ سکتے ہو۔ آپ کتنے بھی بڑے IAS آفیسر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، مگر ایک چھوٹا انسان جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ آگے ہو کر عبادت کرتا ہے۔ ایک غریب انسان جو لیبر ہے، جو کچھ نہیں کرتا، آٹو رکشہ چالک ہے، جو ٹھیلا چالک ہے، وہ بھی اس IAS آفیسر سے آگے کھڑا رہتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور قوموں میں دیکھیں آپ، نیوز کے ذریعے سنتے ہوں گے کہ دلتوں کو مندر جانے سے منع کیا گیا، ان کو منع کیا گیا، ان کو روکا گیا، مگر اسلام کی یہ خوبصورتی ہے میرے عزیزوں، کسی کو روکا نہیں جاتا۔ کیونکہ میرا خود کا تجربہ ہے، میں بچپن میں ایک مرتبہ خود میں نے دیکھا، میرے محلے میں ایک تھے انکم ٹیکس جو آفیسر ہوتے ہیں، تو ان کے بہت بڑے افسر تھے، میرے محلے کے ہیں وہ۔ تو میں جب دیکھا انہیں کہ بتاؤ یار، ہم جیسے چھوٹے بچے، ہم عمر میں کافی ان سے چھوٹے ہیں، میں امامت کر رہا تھا، میں جب ان کو پیچھے دیکھا تو کہ بتاؤ دنیا میں کتنے رتبے ہیں ان کے، اگر یہ نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے کئی قافلے نکلتے ہیں۔ مگر اللہ نے کیا گھمنڈ توڑا انسانوں کا کہ تم کتنے بڑے انسان ہو، دنیا تمہاری عزت کرتی ہے، صحیح ہے، مگر جب تم میرے گھر میں آؤ گے تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا۔ وہ میں نے چیز کو دیکھا، نوٹ کیا، تو یہ حسن ہے اسلام کا میرے عزیز ہو۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ امام احمد و ابو داؤد و نسائی و ابن خزیمہ و حاکم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صف کو ملائے گا، یعنی صف کو صحیح کرے گا، درست کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا، یعنی صف کو توڑے گا، صف صحیح سے نہیں لگائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صف کی بہت فضیلت آئی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو خود سے صفیں درست کرے، اگلے صف کو خود سے پھرتی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے میں نے دیکھا، وہ اپنی ایک جگہ متعین کر لیتے ہیں، اگر یہ پنکھا مل گیا تو کتنا بھی سب خالی ہو پنکھے چھوڑ نہیں سکتے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ صفیں جہاں تک درست ہو اس کی فضیلت سنے میں بتا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ میں جابر بن سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے کیوں نہیں اس طرح سب باندھتے ہیں تم لوگ جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ تم لوگ ایسے صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے ملائکہ اپنے رب کے درمیان، اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اوپر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملائکہ کس طرح صفیں باندھتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کس طرح اپنے رب کے حضور سب باندھتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا طریقہ ہے کہ پوری صفوں کو پور کر لیا کرو اور مل کر کھڑے ہو، ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہو، صفیں بالکل درست کر لو۔ اسی لیے امام کبھی بھی آپ کہتے ہیں صفیں درست کر لیں، وجہ یہی ہے، فضیلت بہت ہے۔ اور سنیں حدیث پاک، امام احمد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، فرماتی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں درست کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ صفوں کو درست کرتے ہیں
خود سے تو اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث پاک ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ جو کشادگی کو بند کرے، یعنی صف میں کشادگی جہاں ہو جائے، فاصلے پیدا ہو جائیں، جہاں کچھ لوگ چھوڑ دیں، تو جو کشادگی کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں اتنا بھی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جب وہ اگر کسی صف کو درست کرے گا، صف کو درست کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ تو صفوں کی درستگی کریں۔ سنن و ابو داؤد و نسائی میں ایک اور حدیث پاک ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے، جب حضور جماعت کھڑا ہو جاتی تو دیکھیں حضور کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور ایک صف سے دوسرے صف کے طرف جاتے ہیں اور ہماری سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کسی کا سینہ نکلا تو نہیں ہے، حضور سب کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مختلف کھڑا نہ ہوا کرو، تمہارے دل میں مختلف ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے دل میں تفرقے پیدا ہو جائیں گے، ایک ساتھ مل کر کھڑا ہوا کرو۔ صحابہ کو حضور تلقین فرما رہے ہیں جب بھی صفوں میں کھڑا ہو تو مل جل کر کھڑا ہو، کسی سے آگے پیچھے نہ کرو۔ طبرانی کی ایک اور حدیث پاک ہے برا بن عازبی سے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو ختم کر دے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس قدم سے بڑھ کر کوئی اور قدم میں ثواب نہیں، یعنی تم کوئی اور قدم کے لیے بڑھو اس میں اتنا ثواب نہیں جتنا تم صف کو پر کرنے کے لیے، صف کی کشادگی کو بند کرنے کے لیے تم اپنے قدم کو بڑھاتے ہو۔ اور یہ حسن حدیث ہے، اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ جو صف کی کشادگی بند کرے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتی ہیں اللہ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں جو صف کے داہنے طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور طبرانی کبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے بائیں جانب کے اس لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ سب فضیلت دیکھ کر دائیں طرف بھگ جائیں بائیں خالی رہتے، سنیں ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ جو لوگ کم لوگوں کو دیکھ کر بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ حدیث تو بہت ہی معتبر حدیث ہے، سنیں اس دور میں ہم زیادہ تر لوگ اس میں ملوث ہیں۔ فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے۔ اللہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، یعنی جو اجنبی عورتوں اور جو اجنبی مرد کی طرف دیکھے اس نے گویا اپنی آنکھوں سے زنا کیا۔ زنا ہم اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ بس بدن سے ٹچ ہونا، نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، زبان سے بھی زنا ہے۔ آنکھوں کی زنا کیسے؟ آپ بازاروں میں چلتے ہیں، کسی اور کو بغیر مطلب ایک مرتبہ نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ جو گور کر دیکھتے ہیں، اسی کو کہا گیا اجنبی عورتوں کو دیکھنا، اجنبی مردوں کے لیے۔ اب ایسا نہیں کہ بس ہم اجنبی عورتوں کو روڈ پہ دیکھ لیں، جو موبائل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بار بار ٹکٹکی باندھ کر کسی کو، یہ بھی آنکھوں کی زنا ہے میرے عزیزوں، تو خدا را اس سے بچیں۔ اور ایک اور اسی روایت میں ہے کہ اور بے شک عورتیں عطر لگا کر مجلس میں جائیں تو ایسی عورتیں یعنی یہ زانیہ عورت ہیں۔ اللہ، جو عورتیں مجلس میں عطر لگا کر جاتی انہیں زانیہ کہا گیا یا ریپسٹ کہا گیا، ریپسٹ کہا گیا ان عورتوں کو، کیونکہ جب عورتیں عطر خوشبو لگا کر چلیں گی تو انہیں مرد دیکھیں گی، خوشبو سے نظر جائے گی، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ عورتیں خوشبو نہ لگایا کریں۔ آج تو معاذ اللہ خوشبو دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کو ماں بہنوں کو، مگر دیکھیں یار جائزہ لیں، آخر یہ بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ تم بازار تمہارا شوہر نہیں ہے نا؟ خدا را مائک کے ذریعے جو سنتی ہوں میری ماں بہنیں، بازار جاتے ہیں ایسا نہیں کہ میرا شوہر ہے، زینت تو شوہر کے لیے کہا گیا ہے نا، کیا مقصد ہے پارٹیوں میں اتنے سج دھج کے جانے کی، لوگ دیکھیں میری واہ واہی ہو، لوگوں کی نظر میرے اوپر پڑے، اسی کو تو زانیہ کہا گیا ہے۔ ایسے عورتوں کو اسلام نے ریپسٹ عورت کہا،
کہ زنا کروانے والی عورت، اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ آج ہماری شادیوں کا دیکھو ماحول، میں تو کئی جگہ گیا، میں دیکھا خاص طور پہ یہاں پہ اسٹیج پہ خود ہم اپنی ماں اور بہنوں کو کھڑے کرتے ہیں، اور وہ فوٹو لینے والا فوٹوگرافر، اگر بتاؤ میرے عزیز ہو، ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر محلے کا کوئی لڑکا میری بہن کی یا میری ماں کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پہ وائرل کرے، آپ کو قبول ہوگا؟ اس کے جان لے لیں گے، آپ لڑ جائیں گے۔ مگر ہم اتنے بڑے احمق اور گدھے ہیں، خود پیسہ دے کر کہتے ہیں آؤ میری ماں بہنوں کی فوٹو بناؤ، خود ان کے ہاتھوں سے ایکٹنگ کرواتے ہیں، پھر ان سے ایڈٹ کرواتے ہیں۔ آج زمانے کیسے ہیں، کیسے کیسے ایپ ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جو نوجوان ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، فوٹو کو سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خود ہم گناہ کی دعوت دیتے ہیں، آؤ میری ماں اور بہنوں کی فوٹو بناؤ، آؤ ہماری ماں اور بہنیں کتنی بھی غریب ہیں، لاج میں شادی کرتے ہیں، دولہے دلہن کھڑے ہیں، سارے لوگ ویڈیو بن رہے ہیں، سارے لوگ واہ یہ اسلام کا طریقہ تھا۔ ہماری ماں اور بہنیں شادیوں میں جاتی ہیں تو کیا یہاں ماحول برپا کیا ہم لوگوں نے، کتنا بڑا عالمیہ ہے یار۔ خود پیسے دے کر گناہ کروا رہے ہیں، پیسے دے کر گناہ کروانا۔ چلو ایک بات ہے، اور خدا نہ جائے اگر ہم جاتے ہیں، یہ بتاؤ میرے عزیزوں، میں سب کو نہیں کہتا، 95% لوگ باہر سج دھج کر کیوں نکلتے ہیں؟ اب بتائیں، مقصد ایک ہی جواب آپ کا ہو کہ لوگ ہمارے طرف دیکھیں، لوگوں میں ریپوٹیشن بنے، ہے نا؟ لوگ دیکھ رہے فلاں بہت اچھا پہنتا ہے نا؟ چلو لوگ کہہ دے، کوئی مرد کہہ دے تو چلے، عورتیں آپ کو نہیں دیکھیں گے، آپ سج دھج کر چلیں گے۔ ہمارے عورتیں جو ماں بہنیں سج دھج کر نکلتی ہیں معاذ اللہ، کیا انہیں مرد نہیں دیکھتے ہیں؟ سب مرد یہاں اللہ کے ولی نہیں پڑے ہیں، سب اچھے نہیں ہیں، 99% ویسے ہیں جو نگاہیں ڈالتے ہیں۔ کہ یہ گناہ نہیں ہوا؟ یہ نہ سوچو کہ ہم بس نکلے ہیں تو دیکھنے والوں کو گناہ، دکھانے والوں کو زانیہ کہا گیا، کہ جو خوشبو لگا کر چلتی ہیں عورتیں، جن کے طرف مردوں کی نگاہ پڑے، وہ زانیہ ہے، ریپسٹ ہے، معذرت۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماں کو، اپنے بہنوں کو اس چیز سے باز رکھیں۔ آج کل کے جو نقاب ہیں، وہ نقاب ہے، اسے نقاب کہتے ہیں، چیزوں کو دیکھیں، میں کچھ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کر رہا ہوں، وہ نقاب ہے، اس سے پردہ پوشی ہوتی ہے، آپ بتائیں۔ وہی نقاب خود اپنے ہاتھوں سے لا کر دیتے ہیں، آپ کی بھی پکڑ ہوگی، ہم خود لا کر دیتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو، لو پکڑو، یہ لیٹسٹ چلا ہے، نیو ہے، یہ دبئی ماڈل آیا ہے، یہ خود دیتے ہیں۔ نقاب تو اس لیے ہوتا تھا نا کسی کا چہرہ نہ دکھے، بدن کے اعضاء نہ دکھے۔ اب ماشاء اللہ ایسے ایسے نقاب مارکیٹ میں لانچ کیے گئے، یہودیوں کا یہ یہودیوں نے سازش کی مسلمان عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لیے، کہ ہمارے پردوں میں اس بے پردگی کر دیا گیا کہ بدن کے سارے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ماں بہنوں کے اوپر؟ تو ماحول کریٹ کریں۔ آج نقابوں کے اندر میں نے دیکھا جو اپنی ماں اور بہنیں نقاب پہن کر کے سوشل میڈیا پہ اپنی حسن کے مظاہرے کر رہی ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر کے نوجوانوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں آ رہی ہیں، یہ کن کی بیٹیاں ہیں نقاب پہن کر جو آتی ہیں؟ آج غیر مسلم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا اپنی بیٹیوں کو، ہم نے توجہ ہی نہیں دیا میری بیٹی جاتی کہاں ہے، میری بیٹی بیٹھتی کس جگہ ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، گھر میں کیسے لوگ آتے ہیں۔ ایک اور ماحول دیکھا میں نے، گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کیا ہے؟ ماما کا لڑکا آ رہا ہے، میرے بندے ماما کا لڑکا، کس نے اجازت دیا؟ کس نے دیا کہ میرے بہن کا لڑکا ہے وہ آئے ملے؟ کس نے تمہیں دیا؟ وہ محرم ہے اس کے لیے، خالہ کا لڑکا ہے، چلو اس کے ساتھ جاؤ، اسکول جاؤ۔ کون کہا تمہیں خالے کے لڑکے کے ساتھ جانے کے لیے؟ وہ نہیں غلط کر سکتے ہیں؟ ایسا ہوتا بھی ہے، خالے کی لڑکی ہیں، ماما کی لڑکی ہیں، لے کر بھگ جاتے ہیں، یہ دیکھنے کو ماحول ملتا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ خدا را اپنے گھر پہ پردے ڈالیں، گھر پہ پردے ڈالیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، خود آپ کو عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ آنے والا دور، آج بھی حدیث پڑھ رہا تھا، دیکھیں مجھے یاد آیا، حضور نے فرماتے ہیں صحابہ کہ حضور نے فرمایا کہ آنے والے کل تمہارے پچھلوں سے برا ہوگا، تمہارے پاس سے تمہاری مستقبل، تمہاری فیوچر خراب ہونے والی ہے، اور برے دن آنے والے ہیں۔ صحابہ کے دور میں حضور نے کہا تھا یہ دن جو دیکھ رہے ہو صحابہ، اس سے برا دن آنے والا ہے۔ تو آج جو ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجدوں تک بیٹھے ہیں، اللہ خیر کرے کہ ہماری نسلیں کہاں جائے گی، آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ظلم و بربریت کیا جائے گا، اس چیز پہ غور کریں میرے پیاروں کہ کیا ہونے والا ہے۔ خدا را کچھ باتیں سن لیں، انشاءاللہ میں باتیں ختم کر دیتا ہوں۔ ایک آخری بات، صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے عقل مند لوگ میرے قریب وہ ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ اسے 3 بار فرمایا، اور بازو کے چیخ پکار سے بچو، یعنی
حضور نے فرمایا کہ ہمارے درمیان عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریب ہیں، جو قریب رہتے ہیں۔ اور دوسری بات حضور نے آخری بات کہی، بازاروں کی چیخ و پکار سے بچو۔ حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور دنیا کی سب سے خراب جگہ کوئی ہے تو بازار ہے۔ تو بازاروں سے بچیں خدا را جتنا ہو سکے، جو کھانا ہو گھر پہ لا کے کھا لیں، خدا را بازاروں سے بچیں، اپنی ماں اور بہنوں کو بچائیں، ایک ماحول کریٹ کریں، انہیں کوئی چیز اگر چاہے تو آپ لا کر دے دیا کریں۔ یہ ہم نے ماحول بنا دیا۔ اگر ایک چھوٹی سی بسکٹ کی پیکٹ لینی ہے نا، ہم نہیں جاتے، عورت کو فون جا کے مارکیٹ کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے یہاں دیکھا ایسا ہے، ہم نے شہروں میں یہ ماحول بنا دیا ہے۔ کچھ بھی لانا ہے شوہر سے کوئی مطلب نہیں، تو مارکیٹ جا، تو لا، تو مردوں سے بات کر، گھر مردوں سے جا بات کر، اس سے یہ کر۔ یہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہماری بیوی جاتی ہے کس سے بات کرے گی، کیا اس کے لیے جائز ہوگا وہ غیر محرم مردوں سے؟ چلو ایک مجبوری ہے کہ شوہر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ہم ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جا تو نیچے سے جا، تو لے کر آ، تو بنا، تو کر۔ کیا کام ہم نہیں کر سکتے تھے؟ باہر سے آتے ہیں تو اس گھر میں ماحول کو کریٹ کریں خدا را، اس ماحول کو بنائیں، نہیں تو آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہونے والی ہے میرے پیاروں۔ آخری بات جماعت کے مسائل میں کل بتاؤں گا۔ احکام فقہیہ، جماعت کے مسائل سن لیں کیا ہیں۔ جماعت ہے کیا؟ سب سے پہلے کس پر ہے، کس پر جماعت واجب ہے؟ سنیں، ہر عاقل، عقل رکھنے والا، بالغ اسلام میں 18 سال والے کو نہیں کہتے ہیں، اسٹارٹنگ 11 لاسٹ 15، 11 سے 15 سال کے بچہ تندرست ہے تو 11 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اگر بہت کمزور ہے تو 15 سال لاسٹ ہے۔ 11 سے 15 سال کے بچوں پر اگر عقل والا ہے، بالغ ہو گیا تو اس پر جماعت، نماز سب فرضیت ہو، اس پر سارے قانون اسلام نافذ ہو گئے، سمجھ لیں۔ قادر یعنی قدرت رکھتا ہو، چلنے پھرنے سے صحیح آ سکتا ہو، تو یہ 3، عاقل، بالغ، حر کے معنی آزاد، کسی کا غلام نہ ہو۔ اب والا دور نہیں ہے، غلام نہیں ہے ہم کسی کے، ہمیں قید کر کے نہیں رکھتا، بلال حبشی کی طرح ہم لوگ نہیں ہیں، ہم آ سکتے ہیں۔ تو عاقل و بالغ بھی سمجھ گئے، حر کے معنی آزاد ہوتا ہے، قادر یعنی آنے پر وہ قادر ہو، ان سب پر جماعت واجب ہے بلا عذر، بغیر کسی تکلیف کے۔ ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ایک بار بھی بلا وجہ چھوڑنے والا، کوئی نماز ہو بلا وجہ چھوڑنے والا، فجر کی نماز میں سستی نہیں کرتے ہم لوگ، چلو گھر ہی پہ پڑھ لیتے ہیں۔ سنو، ایک بار بھی میرے پیارے سنیں آپ کہ ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کا مستحق ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق ہے۔ کئی مرتبہ جماعت کو چھوڑنے والا فاسق کہا گیا ہے اور مردود شہادہ ہے، اور اس کی سخت سزا دی جائے گی اس کو آخرت میں۔ اس کو بند کیجیے، آخرت میں سخت سزا دی جائے گی جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنے والے کو۔ اگر پڑوسیوں نے، اب سنیں کتنی بڑی بات کہی گئی شریعت میں، کہا گیا کہ اگر پڑوسی جو ہے، اس کا پڑوسی بازو والا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا بازو والا جان بوجھ کر روز جماعت چھوڑتا ہے، اگر وہ بھی چپ رہا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اسے تلقین کرنے کہ بھائی تو روز روز گھر میں کیوں پڑھتا ہے، چل ایک دن ہو گیا فجر تو نے پڑھ لیا، روز روز کیوں پڑھتا ہے؟ میرے بھائی پیار سے، لڑنا نہیں ہے، یہ چیز میں بار بار کہتا ہوں، کسی پہ سختی نہیں کرنی ہے، بد زبانی کر کے نہیں، غلط کلام نہیں، کسی طرح بے تیرے کو